یاد رکھے ظلم چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، اللہ رب العالمین اس کی سزا ضرور دیتا گیا۔ رب العالمین نے واضح طور پہ پاک کلام کے اندر بیان فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کو غافل مت سمجھو ظالموں اپنی حرکتوں سے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ظالموں کو کچھ نہیں ملتا سوائے ہلاکت کے، سوائے تباہی کے، سوائے رسوائی اور بربادی کے۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بندہ نافرمانی کر لے اللہ رب العالمین کی، اور ایسے معاملات کر لے جس معاملات کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے، رب نہیں پکڑتا، اللہ رب العالمین چھوٹ دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نمرودوں کو رب نے چھوٹ عطا فرمائی، لیکن جب ان فرعونوں نے، جب ان نمرودوں نے ظلم کیا رب کی مخلوق پر، چاہے وہ ظلم چھوٹا تھا یا پھر ظلم بڑا تھا، تو اللہ رب العالمین کی وہ گرفت میں آ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا ایک تو میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا، دوسری بات رب نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب کوئی ظالم رب کی پکڑ میں آ جائے پھر رب کی پکڑ سے اس ظالم کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ پکڑتا دیر سے ہے، لیکن جب پکڑ لیتا ہے نا، پھر اس پکڑ سے اس ظالم کو کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا میزان عدل جو ہے یہ بڑا بھاری ہے۔ میزان عدل کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے تو اس میزان عدل سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ بس جس نے جو ظلم کیا ہوتا ہے اس ظلم کی سزا وہ اللہ رب العالمین کے میزان عدل سے وہ پا لیتا ہے۔ انسانوں پر ظلم، زیادتی درکنار، ہمارا اسلام، ہماری شریعت، رب رسول حیوانوں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حیوانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، جن کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، ان پر بھی اگر کوئی ظلم کرے تو رب رسول اسلام شریعت یہ بھی برداشت نہیں کرتی۔